أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی زمین پر خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق۔ محترم ناظرین، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ آیت تمکن فی الارض کے سلسلے میں بڑی اہم آیت ہے۔ قرآن کریم اس دنیا میں اس زمین کا وارث کن لوگوں کو بنائے گا اور کون اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور کون ناکام ہوں گے، اسی کے ساتھ ساتھ انسان ہی اس دنیا میں اللہ کا نمائندہ اور اس کا خلیفہ ہے۔ یہ آیت خلافت آدم کے کامل اور حقیقی معنی و مفہوم کو واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قومیں آتی رہی ہیں ان قوموں کو اس دنیا کی اس زمین کے نظم و انتظام کو چلانے کے لیے منتخب کرتا رہا ہے، اور پھر جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے ادا نہ کیا، وہ امانت جو اللہ نے ان کے حوالے کی تھی اس امانت میں خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو معزول فرمایا اور وہ دنیا میں نشان عبرت بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے تم میں سے جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر
اس ایمان کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، مسلسل شب و روز ان کا ہر کام اچھا اور بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ عمل صالح کا کہ پیکر بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس زمین کا وارث اور خلیفہ بناتا ہے۔ اور یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ بات صرف آج کے لیے نہیں ہے، یا یہ آیات جب تک باقی رہیں گی اس دنیا میں اس وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جب سے ہم نے بنائی ہے، اس دنیا میں انسان کو بسایا ہے، اس وقت سے ہم نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ہم انہیں اس دنیا میں کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور یہاں پر وہ حقیقی معنوں میں میرے نمائندہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ ہم اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم اپنا نمائندہ بنا چکے ہیں، اور اس دنیا میں انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، امن و سکون اور عدل و انصاف کے سلسلے میں، کہ ان کی مثالیں آج بھی قائم و دائم ہیں اور وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو حضرات، استخلاف فی الارض یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں انسانوں کو انہی صفات کے ساتھ باقی رکھتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اور اس نے فرمایا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ماضی میں اور حال میں یہ سب کیا ہے ہم نے، بلکہ ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے ہم نے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا ہے، اور اس حق کو، اس صداقت کو، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے ہمارے لیے۔ گویا کہ یہ صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا دستور دیتا ہے، ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور وہ طریقے بتاتا ہے جس سے اس دنیا میں حکمرانی اور مستقل حکمرانی کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنیادوں پر قائم کیا ہے، اور اسے ہم نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہوں پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو طریقے زندگی کے طور پر پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسے اس نظام تکوینی میں گویا کہ ہم آہنگی اور اس میں عدل و قسط کے قیام کے ذریعے اس سے قرب اور اس سے گویا کہ مناسبت پیدا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ یہ دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کو ہمیں کلی طور پر اختیار کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی اسے نافذ کرنا ہے، اپنے گھر پہ اسے نافذ کرنا ہے، اور اس کو اپنے سماج اور معاشرے پہ نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمیں طاقت اور حیثیت دے، اس دین کے خیر و برکت کو ہمیں پہنچانا ہے، عام کرنا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں آگے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے جو بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، موجودہ حالت خوف کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے موجودہ حالت خوف کو ہم امن سے بدل دیں گے۔ ہر طرف خوف ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت و آبرو محفوظ نہیں، کب کہاں کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور اس دین کو زندگیوں میں داخل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ ہم چند چیزیں عبادات کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، کوشش کر کے زکوٰۃ بھی نکال کر کے، حج اور عمرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے منشا کو پورا کر دیا، لیکن یہ تو عبادات ہیں۔ ہم مسلمانوں کو معاملات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور معاملات کی اصلاح ہی سے اس دنیا میں امن و شانتی، سکون و اطمینان آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دین کو کلی طور پر اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم خوف کو، اس خوف کو جس سے تم دوچار ہو، امن کی حالت میں بدل دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی اطاعت کرو، میرے ہی احکامات کی پابندی کرو، اور خلت و جلوت میں مجھے کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھتے رہو، اور میری اطاعت کرتے رہو، مجھے یاد رکھو، اور میرے اختیارات اور میرے حقوق میں کسی کو شریک اور ساجد نہ ٹھہراؤ۔ اب ان واضح ہدایات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی روگردانی کرے گا، انکار کرے گا، تو گویا کہ فاسق و فاجر لوگ وہی ہیں جو حق آ جانے کے بعد اس پر غور نہ کریں، اس کو اختیار نہ کریں، اور جان بوجھ کر کے بھی اس سے مکر جائیں، اس پر عمل نہ کریں۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ صاف لفظوں میں 2-3 باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی مرضی کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کس میں خوش ہوگا، اس نے اپنی کتاب قرآن کریم کے ذریعے ہمیں اس چیز کو بتا دی ہے۔ اب ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہاں اقتدار بھی بخشے گا، اور اس دین کو بھی لوگوں کے لیے سازگار اور بہتر بنائے گا۔ لوگ اس کی طرف راغب اور متوجہ ہوں گے، اور اسی میں امن و سکون محسوس کریں گے، اور جو حالات مشکل سے مشکل ہو سکتے ہیں ان حالات کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور یہاں پر امن و سکون عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ انسان اس دنیا میں گویا کہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور وہ خلیفہ ہے اس زمین پر اللہ کا، اور اسے اللہ کی مرضی اور منشا، اس کے احکامات کو اس دنیا پر نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ کہ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ خلافت بنی آدم ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت یہ کہہ کر کے فرمایا ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی ہم جانشین اور خلیفہ اس دنیا میں دیگر قوموں کو بناتے رہے ہیں۔ پھر تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تمکن فی الارض کے لیے صلاحیت اور صالحیت دونوں کی ضرورت ہے۔ غور سے میری بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اس کائنات کے وارث بننے کے لیے، اس زمین کے وارث بننے کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے صلاحیت کی بھی ضرورت ہے اور صالحیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب موجود ہوں گی تو انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکے گا۔ اس بات کو
آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت متعدد آیات میں کی صلاحیت مطلوب ہے، اور بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کسی کو اس زمین کا وارث نہیں بناتا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے متعین کریں جس کی رہنمائی میں ہم باطل طاقتوں سے جنگ و جدال کر سکیں، لڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کے ذریعے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک فرد کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب اس وجہ سے ہے کہ وہ صلاحیت میں اور طاقت میں دونوں میں تم سب لوگوں سے سب سے بڑھا ہوا ہے، نمایاں ہے، آگے ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا، قال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ منتخب کیا گیا، اور جب اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ بادشاہت کے لیے یہی رہ گئے تھے، یہ تو نہایت غریب آدمی ہے، ان کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ علم میں اور جسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ ہیں۔ گویا کہ بادشاہت کو چلانے کے لیے اور اس دنیا میں امن و قانون کو نافذ کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، اور علم کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوصاف سے ان کو متصف کیا ہے، اور پھر یہ جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، بہت صحت مند ہیں۔ تو یہ دو صلاحیتوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر ان صلاحیتوں کے ساتھ صالحیت کی بھی ضرورت ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف ایک آیت پر حوالے کے طور پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوتا اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری ہوتی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبی کی تکذیب کی، تو ان کے اس انکار کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ بھائیو، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ دعا کے ساتھ تدبیریں، عمل کے ساتھ تکبیریں، خدا کے راہ میں بھی ساز و ساما کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا انتخاب فرماتا ہے تو صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور صالحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں حکمرانی کے لیے، قیادت کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور یہ صفات جب افراد میں اور پوری ملت میں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو تمام مناصب اور تمام جگہیں ہمارا انتظار کریں گی۔ یہ زمین کیا، سب کچھ ہمارے لیے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہلو سے دین اسلام کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔